بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 192۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم کے حق میں یا حکم کے حق میں۔ حصہ یہ بحث چل رہی تھی کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے یہ تکلم کے حق میں ہے یا حکم کے حق میں۔ تو اس سلسلے میں اختلاف تھا امام صاحب اور صاحبین کا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لیکن حکم کے حق میں، اور امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لیکن تکلم کے حق میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام صاحب کے نزدیک مجازی معنی اس وقت مراد لے سکتے ہیں جبکہ صرف تکلم کافی ہے، یعنی اس کا عربیت کے اعتبار سے امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ مجاز کا مجازی معنی، کسی لفظ کا مجازی معنی اس وقت مراد لے سکتے ہیں کہ جبکہ اس کا عربی کے لحاظ سے اور مفہوم کے لحاظ سے حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اس لفظ سے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کا حکم بھی درست ہو، حقیقت کا حکم درست ہو لیکن یہ مجاز مراد لے رہا ہو۔ اس سلسلے میں مثال دی تھی کہ کوئی شخص اپنے غلام کو جو عمر میں اس سے بڑا ہے یہ کہے ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اور اس سے وہ اس کو آزاد کر رہا ہو تو یہ آزاد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ ھذا ابنی اس کا حقیقی معنی اگرچہ وہاں درست نہیں بیٹھتا لیکن عربیت کے لحاظ سے اس کا حقیقی معنی اس لفظ سے مراد لیا جا سکتا ہے، لہذا آپ مجاز بھی مراد لے سکتے ہیں اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک چونکہ ھذا ابنی سے بنوت حقیقی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ یہ عمر میں اس سے بڑا ہے، لہذا معنی مجازی کی طرف بھی نہیں لے جا سکتے۔ اس سلسلے میں ان کی دلیل ہم نے دی تھی پچھلے سبق میں، انہوں نے مس سما سے بھی استدلال کیا تھا کہ مجاز کی طرف جانے کے لیے اصل کا ممکن ہونا ضروری ہے، اور مس سما میں ہم یہی کہتے ہیں کہ چونکہ آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن ہے لہذا اس کے مجازی معنی یعنی کفارہ کی طرف جانا درست ہے۔ اور مسئلہ کوز میں کہ اگر کوئی شخص قسم کہے کہ میں اس کوزے میں جو پانی ہے وہ ضرور پیوں گا اللہ کی قسم، اور پھر اس کوزے میں پانی نہیں تھا تو یہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل ذکر کرتے ہیں اور صاحبین کی جو دلیل ہے اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلنا موقوف علی فہم الاول لا علی ارادته اذ لا جمع بینہما ای بین الحقیقت والمجاز والمراد والمعنى الحقیقی والمجازی فیہا فی الارادة، فاذا لم يتوقف على ارادة الاول لا يجب امکان الاول، وحيث توقف على فهم الاول وفهم الأول مبني على صحة اللفظ من حيث العربية يكفي صحة اللفظ من حيث العربية، فإذا فهم الأول وامتنع إرادته علم أن المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه، فإن هذا المعنى لازم للبنوة فيجعل إقرارا فيعتق قضاء من غير نية لأنه متعين۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے کے فہم پر موقوف ہے، اس کے ارادے پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ حقیقت اور مجاز میں تو جمع نہیں جائز نہیں ہے، اور مراد یہ ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی ارادے میں جمع کرنا درست نہیں ہے۔ پس جب یہ پہلے کے ارادے پر موقوف نہیں ہے تو پہلے کا ممکن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور جب یہ پہلے کے فہم پر موقوف ہوا اور پہلے کا فہم مبنی ہے لفظ کا من حیث العربیت صحیح ہونا تو لفظ کا من حیث العربیت ہونا کافی ہے۔ پر جب پہلا معنی کو ہم نے لے لیا اور اس کا ارادہ ممتنع ہے تو معلوم ہوا کہ مراد اس سے لازم ہے اور وہ اس کا آزاد کرنا ہے جس وقت سے یہ اس کا مالک ہوا ہے، کیونکہ یہ بنوت کے لیے لازم ہے، تو اس کو اقرار سمجھا جائے گا، یہ قضاءً آزاد ہو جائے گا بغیر نیت کے کیونکہ یہ متعین ہے۔ اوپر علامہ صاحبین نے یہ ذکر کیا تھا کہ حقیقی جو مجازی معنی ہے یہ حقیقی معنی پر موقوف ہے، تو جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو آپ مجاز کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ
ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے کے ارادے پر موقوف ہے، پہلے کے فہم پر موقوف ہے، پہلے کے ارادے پر موقوف نہیں ہے. یعنی جہاں حقیقی معنی اس لفظ سے سمجھ آ رہا ہو یہ کافی ہے. حقیقی معنی کا مراد لینا وہاں اس پر یہ موقوف نہیں ہے، کیونکہ حقیقی معنی کے ارادے پر اگر موقوف ہوتا تو پھر یہاں مجازی معنی مراد لے رہے، اور حقیقی معنی کے ارادے پر بھی آپ اس کو موقوف کر رہے تو پھر تو حقیقت اور مجاز میں جمع ہو جائے گا، جبکہ حقیقت اور مجاز میں تو جمع نہیں ہوتا ہے ارادے میں. دونوں بیک وقت تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ حقیقی معنی بھی مراد لے رہے، مجازی معنی بھی مراد لے رہے. تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقت مراد لینے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا کے فہم پر موقوف ہے. اور جب اس کے فہم پر موقوف ہے تو فہم کے لیے اس لفظ کا عربیت کے لحاظ سے حقیقت کے معنی کے لیے درست ہونا کافی ہے. جب اس لفظ کو عربیت کے اعتبار سے حقیقت کے معنی کے لیے درست ہونا کافی ہے تو پھر آپ اور حاذا ابنی میں بھی اس طرح ہے. حاذا ابنی یعنی اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو جو واقعی اس سے پیدا ہو، اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہی کہے گا حاذا ابنی. تو جب یہ حاذا ابنی اسی حقیقی معنی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں گویا اس سے پہلے والا معنی مراد لینا اور اس کا فہم یہ کافی ہے، لہذا مجاز کے لیے اتنا کافی ہے. فَإِذَا فُهِمَ الْأَوَّلُ پہلا معنی اس سے مفہوم لیا جا سکتا ہے، البتہ اس کو یہاں اس کا ارادہ ممتنع ہے کیونکہ اس سے عمر میں بڑا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا لازم مراد ہے اور وہ اس غلام کو آزاد کرنا ہے جب سے وہ مالک ہے، کیونکہ بنوت کے لیے لازم ہے. تو لہٰذا اس کو اقرار سمجھا جائے گا اور یہ آزاد ہو جائے گا بغیر نیت کے، کیونکہ یہ متعین ہے. آگے ایک اس سے قریب ایک اور لفظ اس سے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ اگر ابھی تک تو بحث تھی کہ غلام کو کوئی کہے حاذا ابنی، اس سے وہ آزاد ہوگا کہ نہیں، تو اس میں اختلاف تھا امام صاحب اور صاحبین کا. لیکن اگر وہ اس کو یا بنیہ کہے، اپنے غلام کو یا بنیہ کہے تو اس سے آزاد ہوگا کہ نہیں، تو کہتے ہیں اس سے بالاتفاق آزاد نہیں ہوگا. ولا يعتق بقوله یا بنیہ لأنه لاستهزار المنادى بصورة الاسم بلا قصد المعنى، فلا يجري الاستعارة لتصحيح المعنى، فإن الاستعارة تقع أولا في المعنى وبواسطته في اللفظ، فيستعار أولا الحيكل المخصوص لشجاع، ثم بتوسط هذه الاستعارة يستعار لفظ الأسد لشجاع. ولأجل أن الاستعارة تقع أولا في المعنى لا تجري الاستعارة في الأعلام إلا في أعلام من تدل على المعنى كحاتم ونحوه، ويعتق بقوله يا حر لأنه موضوع له. یا بنیہ کے لفظ سے آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تو منادہ کو حاضر کرنے کے لیے ہوتا ہے اسم کی صورت میں معنی کے قصد کے بغیر، تو لہٰذا استعارہ جاری نہیں ہوگا معنی کی تصحیح کے لیے، کیونکہ استعارہ اولاً معنی میں ہوتا ہے اور اس کے واسطے سے لفظ میں ہوتا ہے. پس اولاً اس کو ہم ہیکل مخصوص کو اولاً شجاع کے لیے مستعار لیتے ہیں، پھر اس استعارہ کے توسط سے لفظ اسد کو شجاع کے لیے مستعار لیتے ہیں. اور اس وجہ سے کہ استعارہ اولاً معنی میں ہوتا ہے، استعارہ اعلام میں نہیں ہوتا، کیونکہ مگر ان اعلام میں جو معنی پر دلالت کرتے جیسے حاتم وغیرہ. اور یا حر کے لفظ سے آزاد ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے موضوع ہے. فرماتے کہ اگر کوئی اپنے غلام کو یا بنیہ کہے تو یا بنیہ کہنے سے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یا بنیہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس میں مقصود اس کو حاضر کرنا مقصود ہے، اپنی طرف بلانا مقصود ہے. اگرچہ وہ بنیہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹا ہے تو، لیکن اس میں میرا بیٹا ہے اور پچھلے جملے میں حاذا بنیہ، اس میں جو ارادہ تھا اس کا بیٹا اپنے بیٹا ثابت کرنا یا اس کا اقرار کرنا مقصود تھا. اس میں مقصود اس کو بلانا ہے اسم کی صورت کے ساتھ، اور معنی کا ارادہ وہ نہیں کر رہا ہے. بنیہ کے الفاظ کے ساتھ اس کو بلا رہا ہے، اس میں اس کے معنی کا ارادہ نہیں کرتا ہے. لہذا یہاں استعارہ جاری نہیں ہوگا معنی کو درست کرنے کے لیے. یعنی پچھلی صورت میں تو یا بنیہ حاذا ابنی کو درست کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس جملے کو ہم درست قرار دیں، اور اس کو درست قرار دینے کے لیے ہم اس کو اس پر محمول کر دیں گے کہ یہ چونکہ میرا بیٹا ہے لہٰذا یہ آزاد ہے. یہاں اس کا
معنی درست کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یا بنیہ سے مقصود اس کو بلانا ہے، کیونکہ آگے کہہ رہے کہ استعارہ اولاً معنی میں ہوتا ہے اور پھر معنی کے توسط سے لفظ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک فائدے کی بات بتا دی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں زید اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو زید شیر ہے، یا مثلا رأیت اسدا، میں نے اسد کو دیکھا، یعنی زید کو وہ اسد کہہ رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ سب سے پہلے ہم استعارہ ہیکل مخصوص میں کریں گے، کہ مطلب جب ہم زید کو شجاع کہہ رہے ہیں تو زید کو ڈائریکٹ شجاع ہم نہیں کہیں گے، بلکہ سب سے پہلے اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ گویا وہ حقیقی شعر آ رہا ہے جو شعر کی جو شکل ہوتی ہے۔ پھر سب سے پہلے اس کے لیے ہیکل مخصوص کو مستعار لے لیں گے، اور پھر اس کے توسط کے ساتھ لفظ اسد کو اس کے لیے لے لیں گے، یعنی سامنے زید آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو شعر ثابت کر دیا کہ وہ شکل و صورت میں شعر جیسا ہے، اور پھر جب چونکہ شکل و صورت میں وہ شعر جیسا ہے، پھر ہم نے اس کے لیے لفظ اسد کا استعمال کیا۔ تو یہ استعارہ میں اس طرح ہوتا ہے، چونکہ استعارہ اول معنی میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اعلام میں استعارہ نہیں ہوتا، کیونکہ اعلام میں مقصود معانی نہیں ہوتے بلکہ اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مقصود ہوتے ہیں۔ البتہ بعض اعلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو معنی پر دلالت بھی کرتے ہیں، جیسے حاتم۔ اب حاتم کا جو لفظ ہے یہ اس پر سخاوت پر دلالت بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال یا بنیہ کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یا بنیہ کو کے ذریعے سے وہ آزاد نہیں ہوا، کیونکہ یا بنیہ میں مقصود اس کا بنوت ثابت کرنا نہیں ہے، یا اس کو آزاد کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو بلانا مقصود ہے۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر یا بنیہ میں اس کو آزاد کرنا، اس کو بلانا مقصود ہوتا ہے اور بنوت کا ثبوت مقصود نہیں ہوتا، تو پھر یا حروں میں سے بھی اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی اپنے غلام کو یا حر کہے اے آزاد، تو اس سے بھی وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب دے رہے کہ اس سے آزاد اس وجہ سے ہوگا وَيَعْتِقُ بِقَوْلِهِ یا حر لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ، کیونکہ وہ اس کے لیے موضوع ہے، اور جب یہ اس کے لیے موضوع ہے تو یہ اس کا حقیقت ہی اس کے لیے ہے کہ یہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس میں مراد لینے اور مراد نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں، چونکہ یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا اس سے وہ لا محالہ آزاد ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں تک ہمارا یہ سبق کچھ مکمل ہو گیا، اس سے متعلق کچھ مباحث باقی ہیں، انشاءاللہ وہ آگے ذکر کریں گے۔ یہ بحث تھی اس موضوع پر کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ تو ہے، لیکن یہ حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں یا تکلم کے حق میں؟ تو صاحبین کا مسلک یہ کہ حکم کے حق میں ہے، امام صاحب کا مسلک یہ کہ یہ لفظ کے حق میں ہے۔ تو پچھلے سبق میں صاحبین کے دلائل ذکر کیے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجاز کی طرف جائیں گے تو مجاز تو حقیقت کے بعد ہوتا ہے، اور جب یہ حقیقت کے بعد ہے تو اس کے لیے حقیقی معنی پہلا اس کا ممکن ہونا ضروری ہے، تو جب وہ ممکن ہوگا تو اس مجازی کی طرف جائیں گے، اور اگر ممکن نہیں حقیقی معنی تو آپ مجاز کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ تو اس سبق میں اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے مجاز حقیقت پر موقوف ہے، لیکن یہ اس کے ارادہ پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم پر موقوف ہے۔ تو جب اس کا حقیقی کا مفہوم اس لفظ سے ادا ہو سکتا ہے تو بس یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ مجاز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دو اور الفاظ کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو یا بنیہ سے مخاطب کرتا ہے تو اس سے وہ آزاد ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بتایا کہ اس سے آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یا بنیہ میں مقصود اس کا بنوت ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو بلانا مقصود ہے، لہذا اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ پھر یہ بتایا کہ یا حر سے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یا حر وضع ہے اس کے لیے ہے، یعنی آزاد کرنے کے لیے، تو اس سے وہ لا محالہ آزاد ہو جائے گا۔